بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر وإن فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواہ مسلم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج توکل اور صبر سے متعلق چند روایات کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہ دونوں صفات وہ ہیں جو ہم سے مطلوب ہیں۔ اللہ نے ان پر اپنی مدد کا اور اپنی محبت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کی تعلیم دی گئی کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور صبر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیا کیجیے اور آپ کو صبر کی توفیق اللہ ہی سے ملے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو اخلاق حمیدہ میں، اخلاق حسنہ میں، جنہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، صبر بھی ہے اور توکل بھی ہے۔ صبر اور توکل کی حقیقت کیا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ان کا درجہ کیا ہے، اس کو ملتا کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ صبر کا لفظ جمنے کے معنی میں ہے۔ اس کے تین مصداق ہیں۔ عام طور پر جب لفظ صبر بولا جاتا ہے تو اس سے صبر کی ایک قسم کی طرف ذہن جاتا ہے، یعنی کسی پریشانی، کسی آفت اور کسی آزمائش کے اندر جزا فضا نہ کرنا، شور نہ مچانا، شکایت نہ کرنا، برداشت کر لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ جیسے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ، یہاں فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس پر وعدہ یہ فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی خصوصی رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور عام رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ لیکن صبر کا معنی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ دو معنی اور ہیں، وہ دونوں محتم بالشان ہیں۔ ایک ہے نیکی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جمے رہنا، یعنی نفس کو جما لینا نیکی اور اطاعت کے اوپر۔ اور اس کے بالمقابل صبر کا ایک تیسرا معنی ہے معصیت سے، نافرمانی سے اپنے نفس کو روک لینا۔ تو جہاں صبر کا مطالبہ ہوتا ہے وہاں تینوں قسم کا صبر مطلوب ہے۔ حالات، آزمائشوں اور پریشانیوں میں برداشت کرنا، اللہ کے صبر کی امید رکھنا، اور ہر حال میں دین کے اوپر قائم رہنا، قدم مضبوط جما لینا، اور ہر حال میں گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا۔
تو جہاں صبر کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں بھی تمام قسم کے صبر مراد ہیں، اور جہاں صبر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہاں بھی ساری چیزیں مراد ہیں۔ یہ تو ہو گیا صبر۔ دوسری چیز ہے توکل۔ توکل کے معنی ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، لیکن توکل کے معنی ترک اسباب نہیں ہے۔ ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کسی چیز میں نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، کہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اس لیے یہاں ہر چیز کو بظاہر کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب کو اسباب کے درجے تک سمجھ کر ان کو اختیار کیا جائے اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا جائے، اعتماد اس کے اوپر ہو، یقین یہ ہو کہ اللہ چاہیں گے تو فلاں کام ہوگا اور وہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ چنانچہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے جانور کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کریں یا آزاد چھوڑ کر بھروسہ کریں؟ جانور کی حفاظت اللہ کریں، بھروسہ ان کی ذات کے اوپر، یہ ہے توکل۔ لیکن توکل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جانور کو چھوڑ دیا، اللہ چاہیں گے تو حفاظت ہوگی، اور ایک یہ کہ باندھنے والے جانور کو باندھ دیا، اونٹ ہے تو اس کے پیر پر رسی چڑھا کے بیٹھا دیا، اب اللہ کے حوالے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو یہ پوچھا گیا کہ ہم جانور کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کریں یا چھوڑ کر؟ آج فرمانی باندھ کر بھروسہ کریں۔ یہی چیز ہر جگہ ہے، رزق حلال کمانے کا حکم ہے۔ ایمان ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ساری جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لے لی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، پاکیزہ روزی کی تلاش، کوشش، یہ بھی دیگر فرائض کے ساتھ ایک فریضہ ہے۔ دشمن سے مقابلہ ہے تو صرف دعا کر کے اللہ کو بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جتنا ہو سکے تیاری کرو، جو بھی تمہاری طاقت، أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت مہیا کرو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے پالو، اور وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو مرعوب کرو گے، ڈراؤ گے۔ بیمار ہے، شفا اللہ دے گا، لیکن تدبیر کے طور پر دوا علاج کرنا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ کو شفا دینی ہوگی دے دیں گے، موت دینی ہوگی موت، کیا فائدہ؟ یقیناً وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا، لیکن وہ علم غیب کا فیصلہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر اسباب کو اختیار کریں، پھر اللہ سے مانگیں اور اس کے اوپر بھروسہ کریں۔ یہ توکل اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے اور ان کا حکم دیا گیا علی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب میں چند روایتیں پڑھ رہا ہوں جس میں کسی میں صبر کی تعریف، کسی میں توکل کا بیان، کیونکہ مشترک باب ہے۔ ابھی جو روایت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عجیب شان کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجباً لامر المومن، مومن کا بھی عجیب حال ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، ہر معاملہ بندے کے حق میں نتیجے کے اعتبار سے خیر ہے، ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن،
اور یہ چیز مسلمان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ غربت بھی خیر، خوشحالی بھی خیر، بیماری بھی خیر، شفا بھی خیر، تنگ دستی بھی خیر، غنا بھی خیر، غم بھی خیر، خوشی بھی خیر۔ یہ شان سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں، لیکن ان کا خیر ہونا اس عمل کے ساتھ شامل ہو کر جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ یہ خیر کب بنے گی؟ پہلے تو آپ نے فرمایا کہ مومن کا عجیب حال ہے۔ یہ عجب کا لفظ پسندیدگی کے اظہار کے لیے، یہ عجیب حال ہے، بہت عمدہ حال ہے کہ اس کا ہر حال اس کے حق میں خیر بن جاتا ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ پھر اس کی آپ نے تشریح فرمائی، ان اصابت السراء شکر فکان خیر لہ، اگر مومن کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے، خوشحالی، غنا، کامیابی، راحت، سکون، عزت، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اس کو خوش کرنے والی ہے، اس کے حق میں اچھی ہے، بہتر ہے، ضراء کے مقابلے میں سراء ہے، تو اس کو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے کی وجہ سے یہ حالت اس کے حق میں خیر بن جاتی ہے۔ تو دیکھیے، خوشحالی اور اچھی حالت خیر بنی، لیکن کب بنی؟ جب اس کے ساتھ شکر ادا کیا گیا، یعنی اس کی فوراً ذہن اس طرف گیا کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے کرم سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، لہذا ہمیں اترانا نہیں چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر بھی اپنے تینوں مفہوم کے اعتبار سے، زبان سے بھی الحمدللہ کہیں، دل میں بھی اللہ کا احسان مانے، اور عمل بھی وہ کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ شکر کی یہی تعریف کی گئی کہ اللہ کی تعریف کرنا، اس کے نعمت کا اعتراف کرنا، زبان سے بھی اور دل سے بھی اور عمل سے بھی۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والفؤاد المحجبا، تمہارے احسان نے میری تین چیزیں تمہاری بنا دی، میرا ہاتھ یعنی آلہ عمل، لسانی میری زبان، اور سینے میں چھپا ہوا دل۔ تو نعمت جب ملے تو آدمی اترائے نہیں، فوراً اللہ تیرا شکر، اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر اس پر ایک مزید انعام ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور ضرور نعمت میں اضافہ کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ناشکری کرو گے تو ہماری سزا بھی بہت سخت ہے۔ قارون بڑا دولت مند تھا نا، مثال دی جاتی ہے اس کی، اتنا دولت مند تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے خزانے جن کمروں کے اندر جن خزانوں میں رکھے ہوئے تھے، اس کے تالے کی چابیاں اٹھانے سے ایک طاقتور جماعت تھک جاتی تھی، صرف خزانے کی چابیاں اٹھانے سے۔ لیکن جب اس سے کہا گیا ابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن الی کما احسن اللہ الیک، اس سے کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھ کو دیا ہے نسبت اللہ کی طرف، یہ خزانہ جو تیرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اس خزانے میں دار آخرت کو تلاش کرو، آخرت کی کامیابی کا ایک راستہ تلاش کرو، اس کو آخرت کی کامیابی اور عزت کے لیے خرچ کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں تمہارا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے جو مقدر ہے اس کو بھولو مت، وَابْتَغِ فِي، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت بچاؤ، اس لیے کہ مال جب زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ دینداری نہیں ہوتی تو تکبر آتا ہے، شر و فساد کا مزاج بن جاتا ہے۔ زمین فساد مت بچا، اور یہ کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، تجھے نوازا ہے، تو اللہ کے بندوں کو نواز۔ اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کیسا مال اللہ نے دیا ہے، اپنے تجربے سے، اپنے علم سے، اپنی جانکاری سے میں نے اس کو حاصل کیا، میں نے کمائی۔
کہا یہ گیا تھا اللہ نے جو دیا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ، اس کا میں نے کمایا اپنے تجربے اپنے علم سے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خسفنا بھی وبدارہ الارض، اس کو، اس کے سارے خزانوں کو، سب کو زمین میں دھسا دیا گیا، قیامت تک وہ اسی کے اندر اوپر نیچے ہوتا رہے گا۔ تو دیکھیے خیر اللہ کی طرف سے جب ملے تو اترانا نہیں ہے، فوراً نسبت کی جائے اللہ کی طرف، دل سے بھی، قلب سے بھی، اور دماغ اور زبان سے بھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو یہ دولت قارون کی طرح عذاب کا سبب نہیں بنے گی بلکہ ترقی درجات کا سبب بنے گا، جیسے کہ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت صدیق اکبر جیسے صحابہ کے لیے بنی کہ جو کچھ اللہ نے دیا اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس پر شکر ادا کیا۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کبھی کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف کی حالت پیش آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی، اللہ نے میرے اوپر یہ حال ڈالا ہے، اللہ اتنا ہم کو اجر عطا فرمائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان حالات کی بنا پر اس کا قدم دین سے بچلتا نہیں، جزا فضا نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے، اس معنی میں صبر ہے، اور دین پر قائم رہتا ہے۔ تنگی آئی تو سودی قرض نہیں لیتا، لون نہیں لیتا، فاقہ برداشت کر لیتا، یہ دین پر جمے رہنا، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، نیکی پر جمے رہنا، ہر طرح کا صبر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ اس کے حق میں خیر بن جاتا ہے۔ تو پریشانی بھی صبر کی بنا پر خیر بن گئی، اور خوشحالی بھی شکر کی بنا پر خیر بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت میں جو فرمایا کہ اچھائی بھی اس کے حق میں خیر بن گئی، پریشانی بھی اس کے حق میں خیر بن گئی، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ مومن بندے کا یہ فرض ہے کہ ہر وقت میں، ہر حال کے اندر یہ دیکھے کہ اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اس وقت شریعت ہم سے کیا چاہ رہی ہے، اس پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ ایک غلام اپنے آقا کے اشارہ چشم و عبور کا منتظر رہتا ہے، وہ کہنے کا انتظار نہیں کرتا کہ حکم فرمائیں گے کہ فلاں کام کرو۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان لا کے بچھا دے گا، کھانا لا کے چنے گا، ایسے دیکھیں گے، ہاتھ دھلانے کے لیے برتن سامنے کر دیں گے، پانی ڈالے گا، ہاتھ دھلائے گا، ایسے کریں گے، پانی کا گلاس تھما دے گا، صرف دیکھتا ہے اس وقت ان کو ضرورت کس چیز کی ہے، یہ کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ اور ایک محسوس مثال پر، آپریشن کے لیے ڈاکٹر صاحب آپریشن تھیٹر کے اندر ماسک چڑھائے ہوئے، مریض کو لٹائے ہوئے آپریشن کر رہے ہیں، بغل میں ان کا کمپاؤنڈر اسسٹنٹ کھڑا ہوا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ وہ ان کو چیرنے والا چھرا دیتا ہے، قینچی دیتا ہے، اسپرٹ لگا ہوا پھاہا دیتا ہے، اس میں سے سامان نکالنے کے لیے چمٹا دیتا ہے، جس چیز کی ضرورت پڑتی چلی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ایسے کرتے وہ تھماتا ہے، وہ ایسے کرتے وہ تھماتا ہے، ایک مرتبہ زبان سے نکلے تو فلاں چیز دو۔ یہ بندہ ایک بندے کے ساتھ اس کی ضرورت اور اس کی خواہش کو سمجھ کر جس طرح خود سے عمل کرتا ہے، ایک خادم اپنے مخدوم کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، خدمت گزار سمجھدار خادم اگر ہے تو وہ یہ خود دیکھتا ہے کہ ہماری حضرت کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، فوراً اسی کام کو انجام دیتا ہے۔ یہ تو ہم انسانوں کے اندر یہ چیز ہے، اللہ تو ہمارا مالک ہے اور اس نے ہمیں سب کچھ بتا رکھا ہے، ہمیں اپنے آپ سے فیصلہ نہیں کرنا ہے، بتا رکھا ہے کہ کس حال میں ہم تم سے کیا چاہتے ہیں، بس جب وہ حالت پیش آئے تو ہم فوراً اسی کے مطابق عمل کر لیں۔
اب مسجد میں جانا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بائیں پیر سے پہلے چپل اتارو، داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہو، اور مسنون دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہ مفتاحی ابواب رحمتک پڑھو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں اللہ ہی کے حکم سے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس وقت ہمیں کوئی بتانے نہیں آئے گا کہ مسجد میں آپ کو داخل کیسے ہونا ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ جب مسجد سے نکلنے لگے اب سب کام برعکس ہو گیا، ہمیں بائیں پیر سے نکلنا ہے، داہنے پیر میں چپل پہننی ہے، اب بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہم افتح علی ابواب فضلک۔ جس حال میں ہے اس وقت ہم سے کیا تقاضا اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح سونے کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں خود جاننا ہے۔ تو بندے کا کام یہ ہے کہ ہر حال کے اندر وہ یہ دیکھے کہ اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس کو ادا کرے۔ یہ اس روایت سے یہ چیز ملی، ایک خوشحالی ہے، ایک تنگ دستی ہے۔ جب اللہ نے نعمت سے نوازا وہ چاہتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرے، جب آزمائش میں ڈالا تو چاہتے ہیں بندہ صبر کرے۔ بس اسی طریقے سے ہر صورتحال کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت شریعت کیا حکم دیتی ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے صرف ایک روایت آئی ہے، اس باب کی روایتیں ایسی ہیں کہ اس میں ہر حدیث پر مستقل بیان ہو سکتا ہے۔ اب ایک روایت اور سنیے، یہ بھی بڑی جامع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم۔ بڑی اہم روایت اور اس میں ہمیں زندگی کے بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوی مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن کے مقابلے میں۔ اب یہ قوت اور ضعف کیسا ہے؟ ہر طرح کا، جسمانی اعتبار سے بھی صحیح تندرست قوی ہے اور ایک کمزور ہے۔ کبھی اپنی قوت کے ذریعے سے جتنا دین کا کام کر لے گا اپنی ذات کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے کمزور اتنا نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح عمل کی صلاحیت رکھنے کے اعتبار سے ایک آدمی ایک کام کر سکتا ہے اہلیت سے، ایک آدمی کے اندر نہیں۔ دل کی قوت، ایک آدمی کے اندر ہمت کے ساتھ وہ کام کر لیتا ہے، دیکھا جائے گا انشاءاللہ کر لیں گے، لیکن کیسے ہوگا؟ نہیں ہو پائے گا۔ تو کبھی جسمانی اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، ہمت کے اعتبار سے، اور بھائی سب سے بڑا تو ایمان کی قوت کے اعتبار سے، ایسا مسلمان اللہ کے نزدیک اس مسلمان کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے اور فی نفسی زیادہ بہتر ہے کہ جو اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ لیکن اس سے فوراً دل شکنی ہوتی ہے کمزور کی، میں کمزور ہوں، میرے اندر ہمت کم ہے، میرے اندر طاقت کم ہے، میرے اندر صلاحیت کم ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا وفی کل خیر، سب میں خیر ہے۔ یعنی تقابل کے اعتبار سے قوی کا درجہ ضعیف کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے، لیکن ضعیف کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ فی نفسہ ہی سب بہتر ہے، یعنی ضعیف کے اندر بھی بہتری ہے، اگرچہ اتنی نہیں ہے،
اگر وہ 100% کام کر سکتا ہے کہ 50% کر سکتا ہے، وہ جتنی ہمت رکھتا ہے اس سے کم کی ہمت رکھتا ہے، لیکن اپنی صلاحیت اور طاقت کے ذریعے ایک قوی مسلمان جتنا کام کر لیتا ہے اتنا نہ صحیح لیکن کچھ تو کر لیتا ہے اگر ایمان ہے اس کے اندر، تو خیر سے وہ محروم نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے توکل کی حقیقت اس میں بتائی جا رہی ہے۔ فرمائے احرص علی ما ینفعک، عجیب تعبیر ہے۔ فرمائے جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہو اس کے حریص بن جاؤ، جو چیز بہتر ہو، جو چیز تمہارے لیے نافع بنے، اس کو حاصل کرنے کا اتنا شوق ہو، اتنی لگن ہو، اتنی محنت ہو کہ جیسے ایک حریص آدمی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہے، لگ گئے اسے۔ حلال رزق کمانے کے لیے اللہ کے فرائض، واجبات اور تمام ذمہ داریوں میں خلل ڈالے بغیر حلال کمائی کرنے کے لیے محنت کرو۔ جو بھی چیز تمہارے لیے نفع بخش ہو اس کے لیے خوب محنت کرو، حریص بن کر محنت کرو۔ وَلَا تَعْجِزْ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ سے مدد طلب کرو، یعنی اسباب اختیار کرو، یہ تو ہوا عمل کی حص، اور دعا اللہ سے کرو کہ اللہ میں نے ظاہری شکل بنا دی ہے، اس میں اثر پیدا کرنا آپ کا کام ہے، آپ اس کو کامیابی عطا فرمائیے۔ دکان لگا کر بیٹھ گئے کہ اللہ روزی عطا فرمائے، برکت والی حلال روزی عطا فرمائے، مانگے اللہ سے، بھروسہ اپنی قوت پر نہ ہو کہ میں نے یہ کیا اب یہ ہو جائے، نہیں، عمل کے درجے میں، اسباب کے درجے میں جو چیز نفع بخش ہو خوب شوق کے ساتھ اس کو پورا کرو، اور نتیجے کے سلسلے میں اللہ کا بھروسہ کرو، اس سے مدد مانگو۔ واستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ فرمایا ولا تعجز، عاجز بن کر مت بیٹھو، ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کیا کریں گے، ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، آسمان سے چھپر سے روزی نہیں برسے گی، کام کرو، شفا دیں گے اللہ تعالیٰ، ان کو قدرت ہے بغیر کسی ذریعے، لیکن حکم ہے علاج کرو، دوا کرو، جس چیز کا جو ذریعہ ہے، جو سبب ہے، اس کو اختیار کرو، عاجز اور ناکارہ بن کر مت بیٹھو۔ دشمن حملہ آور ہو گیا تو عاجز بن کر مت بیٹھو، اپنا دفاع کرو جتنی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا عاجز مت بنو۔ یہ تو ہوا نتیجہ سامنے آنے سے پہلے۔ فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، لیکن اگر تمہیں کوئی چیز پیش آ جائے، نقصان ہو جائے، موت ہو جائے مریض کی، تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا۔ دیکھیے کہاں سے نفس پکڑی جا رہی ہے اور ہماری کن کن خرابیوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ فرمایا نتیجہ سامنے آ گیا، اب ہماری مرضی کے خلاف آیا۔ بیمار تھا، ایک ڈاکٹر کو دکھایا، نہیں بچ سکا، آکسیجن کا سلنڈر نہیں مل پایا وقت پر، ورنہ بچ جاتا۔ فلاں بڑے اسپتال میں لے کر نہیں گئے، وہاں جاتے تو جان بچ جاتی۔ فلاں ڈاکٹر کو نہیں دکھلایا ورنہ بچ جاتا۔ اب نہیں کہنا ہے، اس لیے کہ مرنا اس کا طے تھا، نتیجہ یہی آنا تھا۔ تو نتیجہ آ جانے کے بعد، نقصان ہو جانے کے بعد یہ تبصرہ کرنا کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دار و مدار اسبابی کے اوپر تھا تمہارے نزدیک، اس سبب کا یہ نتیجہ ہوا تو اس سبب کا لازمی طور سے یہ نتیجہ ہوگا۔ فلاں ڈاکٹر کو دکھلاتے تو مرتا نہیں، ایسا مت کہو، بلکہ یوں کہو ولیکن قل قدر اللہ، یوں کہو
کہ اللہ نے مقدر میں یہی لکھا تھا، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اور اس نے جو چاہا وہ کیا، اپنی مرضی کے مطابق اس نے کیا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ہمارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے پر ہے، تو مشیت الہی اخیر میں نتیجہ اسی کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ اب یہ آخری جو ہدایت ہے، ہم لوگ اکثر تبصروں میں اس طرح کے جملے استعمال، فلاں کو نہیں دکھلایا تھا، فلاں ڈاکٹر کو نہیں دکھلایا، فلاں دوا نہیں کھلائی، فلاں سے مشورہ نہیں کیا، نتیجہ سامنے آ جانے کے بعد اس طرح کے تبصرہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کیا کرنا ہے، کیا کرو بھائی، تمہارے بس میں جتنا تھا کہ اللہ کو یہی منظور تھا، قدر اللہ کو یہی ترجمہ ہوا، اللہ کو یہی منظور تھا، جو اس کو منظور تھا وہی ہوا، اور صاف لفظوں میں ما شاء فعل، جو اللہ کو منظور تھا وہ اس نے کیا۔ فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْقَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ لو مت کہو، اگر یوں ہوتا، اگر یوں کرتا، کیونکہ یہ شیطان کا عمل کھول دیتا ہے۔ پھر شیطان اپنا کام شروع، ہاں وہ غلطی کی، فلاں ڈاکٹر کو جانا چاہیے، فلاں سے مشورہ کرنا چاہیے، بر وقت فلاں کام کرنا چاہیے، یعنی اللہ پر سے یقین کو ہٹا کے وہ اسباب پر ہم کو جمع نہ کر چاہتا ہے، یہ لو کا راستہ بند کر دیا۔ اس میں توکل کی حقیقت سامنے ہمارے آئی کہ کسی بھی کام کے لیے اسباب اختیار کریں اور پوری توجہ کے ساتھ حرص کے درجے میں اختیار کریں، لیکن مانگے پھر اللہ سے، نتیجہ اس کے اوپر چھوڑ دیں اور اس پر بھروسہ کر کے بیٹھے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد اب پھر جو نتیجہ پیش آئے سامنے آئے تو یہی اللہ کو یہی منظور ہے، تو محنت بھی کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور ثمرہ جو بھی سامنے آئے اس کو اللہ کی طرف سمجھ کر کوئی شکایت کا جملہ زبان سے نہیں نکالنا۔ ایک اور بہت جامع روایت ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، ولیس شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنۃ الا قد نہیتکم عنہ، وان الروح الامین، وفی روایت وان الروح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا يحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی اللہ فإنه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته، رواہ فی شرح السنہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ بہت اہم روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگوں، کوئی ایسی چیز جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، میں نے چھوڑی نہیں ہے، سب کا تم کو حکم دے دیا ہے، اور کوئی ایسی چیز جو تم کو جہنم سے قریب کرنے والی ہو اور جنت سے دور کرنے والی ہو، میں نے چھوڑی نہیں ہے، سب سے تم کو منع کر دیا ہے۔ ہر نیک کام کا جنت میں لے جانے والے عمل کا حکم دے دیا ہے، اور ہر برے کام کی نشاندہی کر کے اس سے میں نے منع کر دیا ہے۔ پھر فرمایا اور جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ وحی لے کر آئے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی جاندار اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی پوری روزی حاصل نہ کر لے، پوری روزی حاصل کیے بغیر اسے موت آ ہی نہیں سکتی۔ فاتقوا الا فاتقوا اللہ، سنو تو اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور طلب رزق میں اعتدال اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو اور اچھا راستہ اختیار کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ، اور روزی کی آمد میں
تاخیر کا احساس، آمدنی نہیں ہو رہی، دقت ہو رہی ہے، مندہ چل رہا ہے، روزی کی آمد میں تاخیر کا احساس تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے تم ان کو حاصل کرنے لگو۔ کام نہیں چل رہا ہے، بینک سے لون لے لو، بنیا سے ادھار لے لو 10% پر، کوئی غلط کام، چلو سٹا لگا تو ہو سکتا ہے مقدر سے نکل آئے، کوئی غلط کام مت کرو۔ فرمایا روزی کی آمد میں تاخیر کا احساس تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کو اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو۔ فَإِنَّهُ لَا يُتْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کو منا کر ہی لیا جا سکتا ہے، اس کی طاعت کر کے ہی لیا جا سکتا ہے، اس سے چھین کر زبردستی نہیں لیا جا سکتا۔ اب ترجمہ ہو گیا، اب مختصر تشریح۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ جتنی نیکی کے کام تھے سب کا میں نے تو حکم دے دیا، اور جتنی بدی کے کام تھے سب سے میں نے تم کو روک دیا۔ یعنی اصولی طور پر، بنیادی طور پر، کلیات کے طور پر جتنی اچھائیاں تھیں سب کی نشاندہی کر دی، خیر کی کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اب اس اصول کے تحت جزیات بہت سی آتی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اس کا حکم دے دیا نا۔ اب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جتنے خیر کے مواقع آتے رہیں گے سب میں خرچ کریں گے، فقیروں کی، غریبوں کی امداد کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، صلہ رحمی کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، مسافروں کی مدد کریں گے، اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کریں گے، سامان مہیا کریں گے۔ یہ سب انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کو حکم دے دیا، اتقوا اللہ حکم دے دیا، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کی کتنی صورتیں، کہاں کہاں ڈرنا ہے، سب اس کے اندر آ گئی۔ لہٰذا یہ جو فرمایا کہ میں نے ہر نیکی کے کو نشاندہی کر دی، یہ تمام جزیات نہیں، اصولی چیزیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جتنی چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، جہنم میں لے جانے والی ہیں، جنت سے دور کرنے والی ہیں، سب سے منع کر دیا۔ صرف ایک آیت لے لیجیے جو خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پوری تصنیف ہے ان آیات کی تفسیر کے اوپر۔ ہمارے محترم مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ برکاتہ کی ایک مستقل کتاب ہے، ایک قرآنی وعظ، موٹی ضخیم کتاب ہے، ایک قرآنی وعظ، اور اللہ بہت ان سے کام لے رہے ہیں۔ ایک تو اللہ سے حیا کیجیے، اللہ سے شرم کیجیے، اس پر انہوں نے ایک حدیث کی تشریح کی ہے حیا سے متعلق، اس کی بھی تصنیف ہو گئی۔ تو ایک مستقل مضامین کا سلسلہ چلا ندائے شاہی کے اندر، جو کتابی شکل میں آ گئی۔ اسی طریقے سے اس آیت کی تفسیر میں موٹی کتاب سامنے آئی۔ تو اب بظاہر تو 3 مامورات ہیں، عدل، احسان، قرابت داروں کو دینا، بظاہر 3 منہیات ہیں۔ کیا؟ ینہی عن الفحشاء، بے حیائی سے روکتے ہیں، ینہی عن الفحشاء والمنکر، ہر منکر چیز سے اللہ منع فرماتے، والبغی، سرکشی سے منع فرماتے ہیں۔ لیکن فحشاء کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، بغی کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح منکرات کتنے ہیں، سب علماء نے، شارحین نے بیان کیا ہے، اور اسی اصول کے تحت۔ لہذا آپ کا یہ فرمان بالکل برحق ہے کہ جتنی نیکی کے راستے میں سب میں نے بتا دیے، جتنے بدی کے راستے میں سب سے منع کر دیا۔ یہ ایک بہت اہم اصول ہے۔ لہذا اب ہم اگر نیکی ایجاد کریں گے تو وہ بدعت کہلائے گی۔ آپ نے بتا دیا سب کا طریقہ۔ اب اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا نور اللہ۔ کسی صحابی نے کہا ہے حضرت بلال سے اذان دلوائی آپ نے،
حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے آپ نے اذان دلوائی؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ درود شریف پڑھنا بہت نیکی کی بات ہے، لیکن اس موقع پر تم اس کو نیکی بناؤ گے، یہ بدعت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مشکات شریفی میں روایت ہے، ایک صاحب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی، ان کا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام وعلی امک، تم کو بھی سلام، تمہاری امی کو بھی سلام۔ اب تمہیں تو ہنسی آ رہی ہے، اس کو غصہ آیا، یہ کیا ہوتا ہے، میری امی کو کیوں سلام کہے؟ ان کا ناراض مت ہو، میں نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا السلام علیکم، کہا فرمایا وعلیکم السلام وعلی امک۔ اس میں تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ چھینکنے کے موقع پر السلام علیکم کہنا بالکل بے محل ہے، سلام کا یہ موقع نہیں، سلام ملاقات کو کیا جائے، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ اور جس طرح وعلیکم السلام کے ساتھ علی امک کا کہنا تم کو بے محل لگ رہا ہے تو میری ماں کو کیوں سلام کیا، اسی طریقے سے چھینکنے پر سلام کرنا بے محل ہے۔ اب کوئی کہے سلام کرنا کون سی گناہ کی بات ہے بھائی، سلام کا چھینکنے پر سلام کرتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ حرج یہی ہے کہ بے موقع ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، میں زبانی بیان کرنا، ہو سکتا ہے کہ جو واقعہ میں عبداللہ ابن عمر کا کہہ رہا ہوں جو عبداللہ ابن عباس کا ہو، اس کو برعکس ہو۔ ان کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ انہوں نے فرمایا وَنَحْنُ نَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَمَا عَلَّمَنَا هَكَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الحمدللہ کے بھی قائل ہیں اور الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کے بھی قائل ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ چھینکنے کے موقع پر السلام بھیجو، نکیر کی اس کی۔ اب آپ کے درود پڑھنا کون سا گناہ ہے بھائی، درود پڑھنے کیوں منع کرتے ہو؟ ہم نہیں منع کرتے، بے موقع ہے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، اتحیات میں آپ بیٹھے، درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تنبہ ہوا فوراً کھڑے ہو گئے، اس کے بعد اخیر میں کیا کریں گے؟ کون سا گناہ کیا بھائی، درود تو پڑھا تھا، پھر درود ہی تو پڑھا تھا، کون سا غلط کام کیا تھا؟ نہیں، اپنی طرف سے تم نے ایجاد کر کے درود پڑھا ہے، حضور نے اس موقع پر درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ ضابطہ ہے، ہر نیکی کا ضابطہ ہم نے بتا دیا، ہر بدی کا راستہ ہم نے بتا دیا۔ عید کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں تشریف لائے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، ایک صاحب نے کھڑے ہو کے نیت بانی، تو میں یہ نماز کا وقت نہیں ہے، اس نے کہا انی اعلم ان اللہ لا یعذب بالصلاۃ، حضرت میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے، اور میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے ساتھ عیدگاہ میں نہ پہلے نماز پڑھی نہ بعد میں نماز پڑھی، حضور کے طریقے سے الگ بیٹھ جائے۔ بدعت اور سنت کا فارق یہی ہے، ہر کام ہر موقع پر اپنی مرضی سے ایجاد کر کے کریں گے، کیا حرج ہے اس میں؟ حرج یہی ہے کہ منع کیا گیا، ہم نے جیسے کہا ویسے کرو، جتنی خیر کی چیزیں ہیں ہم نے سب کی نشاندہی کر دی ہے، اور جتنی بدی کی چیزیں ہم نے سب کی نشاندہی کر دی ہے، تم ایجاد مت کرو، بدعت ایجادی کا تو نام ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، حضور نے فرمایا ہمارے اس دین کے اندر جو شخص نئی چیز پیدا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ رد کر دی جائے گی، فہو رد۔ کتنی اچھی چیز اس نے ایجاد کی ہو، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطے سے الگ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے 3 مثالیں، صرف 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تلاش کریں گے تو ہر بدعت کے اندر یہی چیز نکلے گی۔ اب آگے آئیے، آپ نے فرمایا کہ
روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی پوری روزی حاصل نہ کر لے۔ شرح عقائد میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں، بنیادی عقیدے، اس میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ کوئی بندہ جتنی عمر لے کر اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے مرنے کا جو وقت طے کر دیا گیا ہے، اس سے ایک گھڑی پہلے بھی نہیں مر سکتا اور ایک گھڑی بعد بھی نہیں مر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی عقیدہ اور شرع عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی روزی نہ کھائے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ کوئی کسی دوسرے کی روزی کھا جائے۔ جس کی جتنی روزی اس کو مل کر رہے گی۔ اور احادیث کی کتب میں بندے انسان کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے گئے اس میں یہ ہے کہ جب نطفہ آتا ہے رحم کے اندر تو فرشتہ پوچھتا ہے یا رب نطفۃ، کہ اللہ نطفہ ہے یعنی کیا حکم ہے، اس کو باقی رکھنا ہے ضائع کر دینا ہے؟ حکم ہوتا ہے باقی رکھتا ہے۔ کچھ مدت گزرتی ہے، کہتے ہیں یا رب علقۃ، پروردگار اب یہ دم بستہ ہو گیا، جمع ہوا خون ہو گیا، حکم ہوا گرا دو، گرا دیا، حکم ہوا باقی رکھو، باقی رکھتا ہے۔ پھر کچھ مدت گزرتی ہے، کہتا ہے یا رب مضغۃ، یا اللہ اب یہ گوشت کا ٹکڑا بن گیا، گوشت کا لوتھڑا بن گیا، حکم ہوتا ہے باقی رکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اعضا پیدا فرماتے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے یا رب ما رزقہ، پروردگار اس کی روزی کیا ہوگی، ما اجلہ، اس کی عمر کتنی ہوگی، شقی ام سعید، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ ابھی تخلیق مکمل نہیں ہوئی ہے، اس کی تخلیق کی نگرانی کو جو فرشتہ متعین ہے وہ اللہ سے پوچھ کر لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ سعید من وعظ بغیرہ والشقی من شقی فی بطن امہ، نیک بخت وہ ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، اور بدبخت وہ ہے جس کی بدبختی ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی۔ اب دیکھیے وہاں دونوں چیزیں طے ہو گئی، کتنی عمر ہوگی اور کتنی روزی ہوگی۔ جو مقدر کی روزی ہے اس کے بارے میں دو عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ مقدر کی روزی مل کر رہے گی، اور مقدر کی روزی کوئی کسی کی نہیں لے سکتا۔ جو جس کھا رہا ہے وہ اپنی روزی کھا رہا ہے۔ اب دنیا کے ضابطے چلیں گے، کوئی چورا کے کھائے گا تو چوری کا گناہ ہوگا اس کا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مقدر میں اسی کی روزی تھی لے آیا تو کیا حال ہے، تمہیں کیا پتہ کہ تمہاری روزی ہے۔ ہم شریعت کے حکم پہ تابع ہیں۔ کسی کو تھپڑ لگ گیا تو لکھا ہوا تھا لیکن مارنے والے کو سزا ملے گی۔ تو روزی کے بارے میں فرمایا کہ جو مقدر کی روزی وہ مل کر رہے گی۔ جب یہ بات ہے حلال طریقے سے کماؤ گے تب بھی اتنی ہی ملے گی، حرام طریقے سے کماؤ گے تب بھی اتنی ہی ملے گی، اور جتنی لکھی مل کے رہے گی۔ لہذا الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، جب یہ طے ہے کہ مقدر کی روزی مل کر رہے گی، کوئی مکمل روزی حاصل کیے بغیر مر نہیں سکتا، تو اللہ سے ڈرو اور طلب کے اندر اجمال اختیار کرو۔ اجمال کی دو تفسیر کی گئی، ایک اعتدال، کمانے کی مشین بن کے مت بیٹھ جاؤ، سارے فرائض چھوڑ دیے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ بیمار کی خبر لے رہے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے۔ صبح اٹھے مشین کی طرح لگ گئے اور رات کو 11 بجے تک کام کرتے رہے، آئے کھایا پیا سو گئے۔ کمانے کی مشین مت بن جاؤ، بلکہ تمام چیز حق کو اس کے وقت پر ادا کرو، اعتدال۔ اور نہ یہ کہ آگے سے ہم سے کچھ نہیں ہوتا، محنت کرو اعتدال کے ساتھ۔ اور اجمال جمال کے معنی میں بھی ہے، یعنی حلال طریقے پر کماؤ، حرام طریقہ اختیار مت کرو۔ اور یہاں وہی معنی زیادہ مناسب ہے، کیوں؟ اس کے آگے فرمایا کہ لا یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوا بمعاصی اللہ، اگر ایک ذریعے سے روزی نہیں مل رہی ہے،
دقت محسوس ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، مندہ ہو رہا ہے، تو یہ صورتحال تم کو اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کرنے لگے، کوئی اور دھندا کریں گے، لون لے لیں گے، سٹہ بازی کریں گے، دھوکہ دیں گے کسی کو، بے ایمانی کریں گے، نہیں۔ کیوں؟ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لڑ کے لوگے، چھین کے لوگے؟ فرمایا انہ لا یدرک ما عند اللہ الا بالطاعۃ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کی طاعت ہی سے ملے گا۔ جب مقدر کی روزی ملنی ہے حلال طریقے سے محنت کریں کہ عاجز بن کر بھی نہیں بیٹھیں گے، ہاتھ پر چلائیں گے، ابھی اوپر کی روایت میں آ گیا، اور اس کے بعد اسباب اختیار کر کے اللہ سے مانگیں، اس پر بھروسہ کریں۔ ان روایات میں بہت سے اصول موجود ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روایتیں اور بھی ہیں لیکن بہت ہو گیا، تھکان ہو گئی، اللہ تعالیٰ عمل سے توفیق۔ دعا کر لوں بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ یا اللہ جو نادانیاں تیرے حقوق کے سلسلے میں ہوئی اللہ اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے۔ تیرے بندوں کی جو تلفیاں ہوئی اللہ ان کو تلافی کرنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نہ ہو سکے اللہ اس کا بدلہ اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما کر ہمیں اس کی پکڑ سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جن جن لوگوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں یا اللہ ان سب کو ان حقوق کے بدلے میں اپنی رحمتیں عطا فرما، مغفرت عطا فرما، جنت کے بلند درجات عطا فرما، آخرت کے سکون نصیب فرما۔ جن جن لوگوں نے ہمارے اوپر کسی طرح کا احسان کیا ہے اللہ ان کے احسان کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کے مغفرت فرما دے، ہماری بھائی بہنوں کے مغفرت فرما دے، ہمارے بال بچوں کے مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے ساتھ الفت و محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل خانہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر بدعت سے ہماری حفاظت فرما، اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمہ اعلام، مجتہدین اور مفسرین اور علماء و اکابر جن کے واسطے سے یہ دین ہم تک پہنچا، یا اللہ ان کی خدمات کو ان کو بھرپور بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، مرتے دم تک ایمان پہ قائم رکھ۔ اللہ ایمان کے سلسلے میں ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہم کمزور ہیں، کہیں ہم بچل نہ جائیں،
یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ نفس اور شیطان کے شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما، اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے بال بال حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان میں قوت پیدا فرما، نفس اور شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہ اللہ جو کچھ اعمال تیری توفیق سے ٹوٹے پھوٹے ہو رہے ہیں، کہ اللہ ان میں شان قبولیت پیدا فرما دے، اپنے فضل سے انہیں قبول فرما لے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اپنے خوشنودی کا ذریعہ بنا دے، اور تمام ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما جو اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں، نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں، تیری ناراضگی اور تیری خفگی کا سبب بننے والے ہیں۔ یہ اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، حلال میں ہمیں برکت عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، موت تک ایمان پہ ہمیں قائم رکھ اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرما، آنے والی تمام منزلوں کو آسان فرما، موت کی سختی سے نجات عطا فرما، قبر کے برزخ کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کے مسئلے کو آسان فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما، آپ کی شفاعت کبریٰ میں ہمیں حصہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔